پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک نیا چیئرمین مل گیا. رمیز راجہ اب پاکستان کی کرکٹ کو چلائیں گے. کرکٹ پاکستان میں محض ایک کھیل نہیں ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک خواہش ہے، ایک عزم ہے، اور اس کے گرد صرف لوگوں کے جذبات، خواہشات اور عزائم ہی نہیں گھومتے، بہت سی سیاست بھی گھومتی ہے. تو لہٰذا رمیز راجہ کی اپائنٹمنٹ کو لوگ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا فیصلہ ہے یہ جانتے ہوئے کہ T20 ورلڈ کپ جو ہے بالکل قریب ہے. نیوزی لینڈ ہمیں وزٹ کر رہی ہے. رمیز راجہ نے آتے ہی کھڑاک کیا اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر بہت سی باتیں کی، جس کی سمری فارم یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے کہ جو فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں ان کو جو پیمنٹس کی جاتی ہیں اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ خواتین کی کرکٹ ہے اس کی پیمنٹس بھی بہتر بنائی جائیں گی. میتھیو ہیڈن اور فلینڈر کو اناؤنس کیا ایز پاکستان کے کوچز فور ورلڈ T20. وہ صرف یہی کام ان کا ہوگا کہ اس ورلڈ کپ کے لیے وہ پاکستان کی ٹیم کو تیار کریں. ان کے ساتھ پاکستان کے کوچز بھی کام کریں گے. پاکستان کے اندر خصوصی پچوں کے لانے کا بندوبست انہوں نے کیا، جس کے لیے وہ سپانسرز ڈھونڈیں گے. ایک انڈر-19 کرکٹ ورلڈ T20 لیگ کے آغاز کا انہوں نے ذکر کیا. اسکول کرکٹ کو ری آرگنائز کرنے کا ذکر کیا. کلب کرکٹ کو ری آرگنائز کرنے کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ کلب کرکٹ میں سے جو کلبز ایسے پلیئرز پروڈیوس کریں گے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کے تمام خرچے جو ہے وہ PCB اٹھائے گا. پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں ہر 10 دن یا ہر ہفتے اچھی خبر پر بھی انہوں نے کمٹ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ بنایا گیا جس کے اوپر پاکستان میں بہت بحث چل رہی ہے، ٹاپ ٹرینڈز پاکستان کے اندر رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اس ٹیم کے اندر چند ایک پلیئرز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ درخواست کی کہ تمام لوگ اس کو اب بیک کریں کیونکہ اب شاید بڑی تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے اوپر انہوں نے یہ بیان بھی دیا. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ، اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے. بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز، مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا، اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو ظاہر ہے رمیز راجہ جو ہے وہ آ کر چیزوں کو ہلانا چاہتے ہیں. ان کے آتے ہی جو ہلچل مچی، اس ہلچل کا آغاز ہوا وقار یونس کی جانے سے اور مصباح الحق کی جانے سے. مصباح الحق اور وقار یونس جب موجود بھی تھے تو تنقید کا نشانہ بنتے تھے، لیکن جس انداز سے وہ گئے اس سے پتہ چلا کہ شاید ان کا کام رمیز راجہ کے ساتھ نہیں چلنا تھا. تو ان کو پہلے ہی علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور رمیز راجہ نیچے کی مٹی اوپر لانے کی کوشش کریں گے، لہذا انہوں نے چھوڑ دیا. تو رمیز راجہ اسی فلو کے اندر اب چل رہے ہیں. عمران خان کے وہ فیورٹ ہیں. عمران خان نے جو 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا، اب تو خیر اس کو تقریباً 28-30 سال ہو گئے ہیں. اس ورلڈ کپ اسکواڈ کا وہ حصہ تھے. اس کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ کمنٹیٹر کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کرکٹ کے اندر ان کی اچیومنٹس کافی ہیں، جو میرے خیال میں پرسنلی میرا ذاتی رائے ہے کہ ان کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عہدہ ان کے پاس موجود ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا کریں، اس عہدے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں یہ بڑا ایشو ہوگا. تو رمیز راجہ عمران خان کے ذریعے بورڈ کی انڈورسمنٹ کے ساتھ آئے ہیں. اب جب ایک ان اے وے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ آپ کو لگتی ہے، اگرچہ پروسیجرلی بالکل آپ کو ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ پرسیو کی جائے گی تو یہ تنازع کے بغیر نہیں ہوگی. اس کے اوپر بحث بھی ہوگی اور تنقید بھی ہوگی، اور ان کے ہر قدم کو بڑے قریب سے دیکھا جائے گا جس کا جواب وہ پھر کھل کے دیں گے. تو آپ یہ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خاموشی جو ہے وہ PCB کا رخ نہیں کرے گی. بڑی بڑی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی PCB کے افیئرز کے اندر سے. اب رمیز راجہ کے چیلنجز کیا ہیں؟ پہلا چیلنج تو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا. یہ بہت مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پلانز لانچ کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے اور نتائج نہیں دکھا سکتے، نتائج کی بحث تو خیر بعد میں ہونی چاہیے، پہلے عمل درآمد سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے. تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عمل درآمد وہ کتنا کریں گے. دوسرا پھر یہ ہوگا کہ اس عمل درآمد کے نتیجے میں کرکٹ کے اندر کیا تبدیلی آئے گی جو آپ کو گراس روٹ کے اوپر نظر آئے گی. کتنی کرکٹ منظم ہوگی، کتنی کرکٹ زیادہ کھیلی جائے گی، کتنی کوالٹی آپ کو کرکٹ کے اندر نظر آئے گی. اور اس کوالٹی کا ایک ہی معیار ہے
بلکہ آپ سمجھیں کہ شاید 1.5 یا 2 معیار آپ اس کو کر لیں، اگر 2 زیادہ ہیں تو 1.5 تو ہے ہی۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے بیٹسمین کتنے پروڈیوس ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیٹسمین جو خاص شہرت رکھتے ہوں اور ان کے آنے کے بعد ان کی ٹریننگ کا آغاز نہ ہو، یعنی ٹرین ہو کے وہ ٹیم کے اندر آئیں اور ٹیم کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہ سب سے بڑا معیار اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کی کرکٹ میں تبدیلی کا، وہ یہ ہوگا کہ کس قسم کے بیٹسمین آپ سامنے لاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ 1-2 دن میں تو ہوگا نہیں۔ تو رمیز راجہ کے لیے ایک طرف تو پاکستان کے اندر نئے بیٹسمینوں کی کھیپ کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف یہ بھی قدغن ہے کہ وہ بیٹسمین ایک دن میں تیار تو ہوگے نہیں، لیکن جو چیز جلدی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کی فٹنس لیولز ہیں اور فیلڈنگ لیولز ہیں، اور جو مینٹل اپروچ ہے جس کا رمیز راجہ نے ذکر کیا کہ ایک فائٹر سپرٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ اچھا، فائٹر سپرٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ T20 یا T10 والا ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے بس پھینٹا لگانا ہے، زبردست اونچے اونچے ہٹ مارنے، تو آپ کا سٹرائک ریٹ 240 ہونا چاہیے، رنز بے شک آپ کے 200 میچوں کے اندر صرف 150 ہوں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو اس فائٹنگ سپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ایک سٹیبل فائٹنگ سپرٹ کی ضرورت ہے، جو کنٹرولڈ ایگریشن جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو کنٹرولڈ ایگریشن چاہیے، آپ کو کھلے ذہن والے بیٹسمین چاہیے، اور آپ کو فزیکلی فٹ فیلڈرز چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا، رمیز راجہ کا دوسرا چیلنج ہے کہ گراس روٹس کے اوپر کرکٹ آپ کتنے منظم انداز سے چلاتے ہیں۔ ہم اسکول کرکٹ کی بہت عرصے سے بات سن رہے ہیں، کلب کرکٹ کی بہت عرصے سے بات سن رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تیسرا چیلنج جو میرے خیال میں یہ ہے کہ جس نظام کے ساتھ رمیز راجہ نے کام کرنا ہے، وہ نظام کس حد تک ان کو سہولت مہیا کرے گا، اور اس نظام میں سے کس حد تک ان کو ریزسٹنس ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ عادات، یہ لوگ، یہ سسٹمز بھلے کرکٹ کے اندر ہو، ہاکی کے اندر ہو، سیاست کے اندر ہو، معیشت کے اندر ہو، جب دہائیوں سے ایوالو ہوتے ہیں تو یہ بڑی گہری جڑیں پکڑ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ بہت سارا کام کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ جو جڑیں ہیں وہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نظام سے وہ نئی چیزیں کروانا چاہتے ہیں، اس نظام کے اندر لچک کتنی ہے اور کیپیسٹی کتنی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ سیاسی طور پر اگر کوئی طوفان اٹھتے ہیں تو رمیز راجہ وہ طوفان برداشت کر پائیں گے یا نہیں برداشت کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کے PCB چیئرمین بنے ہیں جب پاکستان کے ارد گرد وسیع پیمانے پر غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور 1.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر انتخابات بھی ہونے ہیں اگر اس سے پہلے نہیں ہو گئے تو ان تمام حالات کا ان کی پلاننگ کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اور آخری چیلنج یہ ہے کہ میڈیا کے اندر کیا وہ کوئی نئی کنٹروورسیز اٹھیں گی، اور ان کنٹروورسیز کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ 4-5 چیلنجز مجھ سے پوچھے کہ رمیز راجہ کے سامنے کیا ہیں، تو ان کی فہرست میں نے آپ کو بتا دی، لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے، اور ناکامی جو ہے وہ سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے۔ تو اگر کامیاب رہی ان کی پالیسیز تو پھر ان کو کسی قسم کی میڈیا کو جواب دینے کی یا تنقید کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنقید از خود جو ہے وہ مان پڑ جائے گی۔ لیکن اگر کام پہلے کی طرح چلتا رہا اور صرف وارنش ہی تبدیل کی تو پھر میرے خیال میں رمیز راجہ کنٹروورسیز کے اندر گھر جائیں گے۔ تو آنے والے مہینے ان کے لیے بڑے دلچسپ ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ بڑا دھماکہ خیز قسم کا لیا ہے۔ وہ پہلے اوور کے اندر ہی 20 کی ایوریج کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عموماً اس ایوریج کو لمبے میچ میں سسٹین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس سی کہ وہ میڈیا کے اندر کیسے کریکٹرائز ہوتے ہیں، اور جو ان کی کارکردگی ہے، ان کی پالیسیز کے جو نتائج ہیں وہ کہاں تک ہمارے سامنے آتے ہیں۔